صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार शिफा देने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत हबीब रदी अल्लाह बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम की बिनाई जाती रही
اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر 80 برس کی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت قتادہ کی آنکھ شفا یاب ہو گئی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے عظیم اللہ کے ولی جو فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز تھے، ان کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے اگر کہہ دیا جائے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا، ائمہ طریقت میں سے یہ ہیں اور بلند ہمت ہیں، مرد خدا ہیں اور صاحب کمال بزرگ ہیں۔ ناظرین، اللہ کریم نے ان کو دور بھی وہ دیا کہ صاحبان معرفت کی ایک کہکشاں ان کے دائیں بائیں تھی۔ یہ وہی دور ہے جہاں امام حسن بصری، جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی جیسی ہستیاں جو تھیں وہ عالم اسلام کو اپنے نور معرفت سے منور کر رہی تھیں۔ یہ ہستی وہ تھی جن پر ان کے استاد اور ان کے شیخ کو بھی ناز تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ، جن لوگوں نے گہرا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کہ بعض اوقات زیادہ حیات پر چلتے ہوئے بشری کمزوریوں کے تحت انسان راہ حق سے اور زیادہ حق سے وقتی طور پر بھٹک بھی جاتا ہے، لیکن جن کی سلیم فطرت ہو اور جن کی سعید روح ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کریم کی رحمت ان کی ایسی دستگیری فرماتی ہے اور رحمت الہی کا دریا پھر ایسا معجزن ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں شراب خانے کے مالک جو ہیں اولیاء کے سردار بنتے ہیں، اور پھر پورے بغداد کا کوئی جانور جو ہے وہ گوبر بھی نہیں کرتا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فضیل بن عیاض جو سب سے بڑے ڈاکو تھے اپنے وقت کے، پھر وہی اللہ کے اتنے قرب میں چلے جاتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا ہو جاتی تھی۔ اور فضیل بن عیاض جن کی تعریف داتا گنج بخش نے کی، تمام اولیاء کرام نے کی۔ پھر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیت سے مسلمانی کی طرف، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی آپ دیکھیں کہاں عیسائیت سے کس طرف اللہ کی رحمت نے اس سعید روح کو جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے اتنا قریب کر دیا کہ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ رحمت الہی کا جب کرم ہوتا ہے اس ذات پاک کا، آدمی کو صرف اس طرف توجہ کی ضرورت ہے اخلاص دل سے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو کوئے صنم کو قدم چل رہے ہوتے ہیں وہ سوئے حرم چل پڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جن ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہوتی ہے ان ہاتھوں میں تسبیحات پھر آ جاتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سود خور جو بغداد کا ہے وہ پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ وہی بچے جو کہتے ہیں بچ جاؤ اس منحوس سے، اس کا سایہ سود خور کا ہم پہ نہ پڑے، جب اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہیں اس کے سائے پہ قدم نہ آ جائے کہ یہ گستاخی ہو جائے گی۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا جس ہستی کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، تو ان کے لیے زمین اور پانی پہ چلنا برابر تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے۔ حیران ہونے کی بات نہیں، اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو جو تھا وہ حضرت آصف بن برخیہ والی طاقت عطا کی تھی۔ اگر مائی کا بچہ سینکڑوں میل دور کہیں چلا جائے تو ایک لمحے میں وہ واپس لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوتیں عطا کی تھیں کہ جناب حسن بصری جو ہے اگر وہ ذرا شک کرے ان کی قرات پہ کہ اجمی انداز کی قرات ہے تو اللہ کریم فرمائے کہ میری رضا حاصل کرنی تھی تو تم نے جا کے حسن بصری حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لینی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار جو تھے، کس طرح اللہ نے ان کو توکل عطا کیا تھا
بیگم جو ہے وہ گھر میں آٹا گوندتی ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، بیگم ساتھ ہمسایوں کے کسی کام سے گئی، آٹا اٹھا کے اسے دے دیا سائل کو، وہ واپس آئی، انہوں نے کہا آٹا کدھر ہے؟ کہا وہ تو فقیر آیا تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم کیا کھائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا۔ وہ بیگم حیران ہوگی، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آتا ہے اور ساتھ سالن ہے، ساتھ کھانے اچھے قسم کے وہ لا کے دیتا ہے۔ کہا دیکھو اللہ پہ جو توکل کرتا ہے، اتنی کرامات آپ کی ہیں جو بیان کروں تو یہ وقت ختم ہو جائے آج ان کے ذکر پاک کرنے کے لیے کہ کس طرح وہ جو تھے وہ راہ حق کی طرف آئے، ان کے قدم کس طرح پہلے بھٹکے ہوئے تھے اور پھر وہ اولیاء کے سردار کیسے بن گئے، پھر ان کا توکل کیسا تھا، پھر ان کو اللہ کی ذات پہ یقین کامل جو تھا، پھر کس طرح ان کو جو تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے راہ خدا میں سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر اس سجدہ ریزی کا جو ان کو انعام ملا وہ کس طرح ملا، کون ان کے گھر آ کے جو تھے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دینار دے گیا، کون ان کے گھر میں سارے راشن ڈال کے چلا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں آج میں اپنے اسکالرز رات سے آپ کو سنواؤں گا۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو بہت سینئر استاد، ساری عمر ان کا تعلیم و تعلم سے تعلق رہا، میری مراد پروفیسر سعید احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ پروفیسر اعظم نوری، آپ ان دونوں سے واقف ہیں، اور آج سید ایوب علی طلحہ صاحب سے میں آپ کو نعت سرور کونین، نعت سرور کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ جی خان صاحب، اولیاء کے امام جن کو حضرت داتا گنج بخش کے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے رہنے والے، آپ کے والد کا نام عیسیٰ، بہت بڑے مالدار انسان تھے، تاجر خاندان تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں ہمارے ناظرین کو بتایا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ توبہ کرو نصیحت والی توبہ، اور یہ اس کے فضل و کرم سے جس کو نصیب ہو جائے اسے طریقت کا دلاور اور شریعت کے اندر مضبوط بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حالت ہم حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجئے کہ جو مجھے اللہ کا پیارا بنا دے اور لوگوں کا بھی پیارا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی رضی اللہ عنہ کو جس پیارے جواب سے مشرف فرمایا، وہی ہم اولیاء اللہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا کو بنانے والے کے لیے چھوڑ دے، اس سے بے رغبت ہو جا، اللہ تو اس سے پیار کرے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری خوبصورت بات کہ حکمتوں کا ایک جہان اس ایک فکرے کے اندر ہے، حکمتوں کا ایک جہان۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حکمتوں کا منبع، اس فساد پہ قربان۔ فرمایا وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تو اسے پیار کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو بلند درجہ پر فائز ہیں، لیکن اولیاء اللہ میں جن لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی اور انہوں نے یہ دو اصول عملاً تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیے، ان کی بدولت انہیں اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوا، اس قرب نے ان پاک بندوں کو کس مرتبہ و مقام پر لا کھڑا کیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راہ پر چلا۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض ظہیرا، یہاں جن جن لوگوں سے جن کی دوستی ہے وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مرتبہ مقام پر پہنچتے ہیں، دنیا سے ان کی بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ
ایک دن اس کنیز کو جو 20 سال سے ان کے گھر میں کام کر رہی ہے، پاکیزگی دیکھیں نا، نگاہ، فرماتے ہیں کہ کنیز کو تو بلا دو۔ وہ کہتی ہیں کس کو بلاؤں، میں آپ کی کنیز ہی تو ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ فرمایا کہ 30 سال ہو گئے میری توجہ اللہ سے نہیں ہٹی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، توجہ اللہ کی طرف۔ اچھا یہ بتائیں کہ زبان جو ہے وہ عجمی، تو دل عربی کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، میں آج اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ دل عربی اس لیے ہے کہ آپ صرف ایک واسطے سے باب و مدینۃ العلم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت حسن بصری کے آپ اپنا مرید ہیں، شاگرد ہیں، اور حضرت حسن بصری وہ ہیں کہ جنہوں نے کل اکتساب علم جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب اتنے قریبی واسطے سے فیض ملا ہو تو پھر دل محبوب حجازی است۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جب ان کے القابات پڑھتا ہوں تو یقین جانیں، جیسے آپ وہ کہتے ہیں ایک وجد کی کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے، کہ سیرت نگاروں نے لکھا اصدق الیقین، کثیر الکرامات، واہ واہ واہ، مستجاب الدعوات۔ واہ 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 واہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے مقامات جو ہیں وہ عطا کیے تھے۔ آپ نے توبہ کی طرف اشارہ کیا کہ بچوں نے آتے دیکھا تو انہوں نے کہا سائیڈ پہ ہو جاؤ، جا آکل الربا، سود خور آ رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، سود خور آ رہا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور جس کی شدت کو حضور علیہ السلام نے جس انداز سے بیان کیا ہے، شاید ہی کسی اور گناہ کی شدت کو اس انداز سے بیان فرمایا، کہ مطلب وہ جملہ کہتے ہوئے بھی، نہیں بس آگے چلیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یعنی وہ دل اتنا دھڑکتا ہے، شدت کا جملہ ہے، دل دھڑکتا ہے اس پہ۔ اور میں صرف اس لیے کومنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی رچ بس گئی ہوئی ہے کہ لا یبال المرء من این جا، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ رزق کہاں سے رہا ہے، جس کے اوپر ساری بنیاد ہے انسان کی شخصیت کی۔ جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جس نے یہ جنگ جو ہے وہ کی ہے، اس کا انجام جو ہے وہ بہت عبرتناک ہوا ہے، صحیح، وہ دنیا میں سامان عبرت بنا ہے۔ جب بچوں نے یہ کہا تو فَنَكَسَ رَأْسَهُ، آپ سر جھکا کے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، اور اللہ کے حضور، بس وہ بچوں کے جملے نے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بچوں کے جملے نے، اور اللہ کے حضور میں کہتے ہیں افشیت سری للصبیان، اے مولا تو نے میرا راز جو ہے وہ بچوں کے اوپر بھی ظاہر کر دیا ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں سود خور ہوں۔ گھر میں آئے اور اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، آپ نے وہ سامنے رکھ لیے، اور سامنے رکھ کے نا جو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی، وہ یعنی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس بندے کو خلوت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی توفیق نصیب نہیں ہے، اس کو بندگی کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔
کہ بندگی کی لذتیں حضرت کیا ہوتی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پہ رب اپنے قلب حقیقی کو تلاش کرو، بے شک تلاوت قرآن حکیم، اہل ذکر کی محفل میں، اور تیسری جب 1 to 1 اللہ سے ہو، کلے جب خلوت میں دل کو ٹٹولو، اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھو تمہارے پاس سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، دل ہے ہی کوئی نہیں، دل ہے ہی کوئی نہیں تمہارے سینے میں۔ تو آپ نے ہم وہ 40,000 درہم سامنے رکھے، تو ان میں سے کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، 10,000 درہم سائڈ پہ کیے اور کہتے ہیں اشتریت نفسی منک بعشرۃ آلاف درہمن، یا اللہ میں 10,000 درہم کے بدلے میں نا تجھ سے اپنی جان جو گناہوں کے عوض جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے وہ آزاد کروانا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، اور یہ 10,000 میں تیرے راستے میں غرباء میں تقسیم کروں گا۔ وہ الگ کر لیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور 10,000 سائڈ پہ کیے، یا اللہ یہ میں اگر میرا وہ پہلا سودا اوکے ہو گیا نا تو اس کے شکرانے کے طور پہ یہ میں غریبوں میں بانٹ رہا ہوں۔ پھر 10,000 مزید علیحدہ کیے اور کہا مولا اگر وہ پہلا اور دوسرا رد ہو گیا ہے نا تو یہ نیا سودا کر لے مولا، 10,000 مزید میں غرباء میں تقسیم کروں گا تو میری توبہ قبول کر لے۔ پھر 10,000 جو آخری بچے تھے وہ بھی نکال کے کہتے ہیں مولا کہ اب اگر تیسری بار میری توبہ قبول ہو گئی ہے نا تو یہ اس کے شکرانے کے طور پہ، اور پھر پورے بازار میں اعلان کروا دیا کہ جس جس کی دستاویزات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں قرض کے عوض میں، سود کے بدلے میں، وہ آئے لے جائیں۔ وہ ساری دے دی، سارا مال دے دیا، اور گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، اور توکل کا عالم یہ ہو گیا کہ ایک یہاں بلے شاہ پڑھ لینے دے مجھے، بلے رب دا کی پڑھنا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، بالکل ایسے ہی۔ بلکہ میں اس کے اوپر سورہ فرقان کی ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا، جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا توبۃ نصوحا، یہ جو توبۃ نصوحا ہے نا ایک لمحے میں چینج کتنا بڑا آتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ اگر اس کے گناہ ایک کھرب ہے نا اور وہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے بعد اس کو پہلا تحفہ، اس توبہ کرنے پہ پہلا تحفہ جو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں یہ کھرب تو گناہ لایا تھا نا، اب جاتے ہوئے کھرب نیکیاں لے کے چلا جا۔ گناہوں کو نیکی میں بدل دینا اس کی شان رحمت ہے۔ بے شک ایسی یعنی وہ رحمان ہے نا، وہ رحمان ہے، جو چاہے کر دے، اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ توکل غائث صاحب ان کی زندگی کا اور یقین جو ہے یہ ایک بہت خاصہ تھا، بہت اسپیشیلٹی تھی ان کی۔ اپنے استاد گرامی کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو میں روایت عرض کرنے لگا ہوں اسے ابن عطا سکندری اپنی کتاب ایقاظ الحکم میں لے کے آئے ہیں، ایقاظ الحکم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، استاد شاگرد نے، شیخ اور مرید نے۔ جب وقت افطار آیا تو انہوں نے کھانا تیار کیا، اب سارے دن کی بھوک اور پیاس ہے، تو باہر کوئی سائل آیا، سارا کچھ اٹھا کے تو سائل کو دے دیا۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا انکا قلیل العلم کثیر الیقین، تمہارے پاس علم تھوڑا ہے لیکن یقین تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، یقین پیدا کر رہا ہے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ حل لا اتیتہ النصف فنتقوت نصفا آخر، ہم نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، آدھا تم سائل کو دے دیتے اور آدھا جو ہے وہ تم رکھ لیتے تاکہ ہم اس سے افطار کر لیتے، تم نے سارے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو آپ نے فوری طور پہ کہا، آپ نے کہا حضور میں جو مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے نا میں اس پہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ جتنا صدقہ میں نے کیا ہے نا میں اس کا ثواب آپ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کے تو بیٹھ گئے۔ اتنے میں جب وقت افطار آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، سردیوں کا موسم ہے، باہر گئے تو ایک غلام ایک بہت بڑا تھال کھانے کا لے کے کھڑا ہوا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ خواجہ حسن بصری کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے، یہ لے کے جاؤ، اگر تم ان کو یہ تحفہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے نا فانت حر لوجہ اللہ، تو میں اسی لمحے اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی اپنے شیخ سے کہیں کہ یہ تحفہ قبول کر لیں، مجھے آزادی مل جائے گی۔
حضرت حبیب اجمی نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ اتق رقبۃ و اطعام جائع، مولا قربان جائیں، بھوکوں کو کھانا ہی نہیں کھلایا بلکہ ساتھ ایک غلام کی آزادی کا سامان بھی کر دیا ہے۔ سبحان اور اللہ، لے کے وہ آئے، میں 2 جملوں میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، لے کے آئے اور جا کے پیش کیا نا تو ساتھ ہی کہا یا سیدی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرا علم تھوڑا ہے اور یقین زیادہ ہے، اب یہ دیکھیے یہ کیا اللہ پاک نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے، انکا کثیر العلم قلیل الیقین، آپ کا علم زیادہ ہے اور آپ کا جو یقین ہے وہ کیا ہے، تھوڑا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک جملہ کہا، استاذ ہونے کے ناطے، شیخ ہونے کے ناطے حضرت حبیب اجمی کے مقام کو متعین کرتا ہے، انہوں نے کہا تقدمنا کا، آئے تو ہم پہلے تھے، وَسَبَقْتَنَا، لیکن سبقت تم لے گئے، واہ واہ، سبقت تم لے گئے۔ جو سیدنا عبد القادر جیلانی کو جب اپنی قبر انور سے امام احمد بن حنبل نکل کے انہوں نے معانقہ کیا سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ فقہ میں تو تم میرے مقلد ہو، واہ واہ واہ، لیکن معرفت میں تم میرے استاد ہو، سبحان اللہ، معرفت میں تمہارا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنا دودھ پلایا ہے، اتنی عظمت والے، لیکن جنہوں نے نواسہ رسول کا احترام نہ کیا وہ آگے ان باتوں کا کیا خیال رکھے گا؟ وہی آپ والی بات کہ آنکھوں پر اقتدار کی پٹی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا آئے نہ آئے، لیکن اس بات کی طرف اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے حجاج نے اپنے آدمی بھیج دیے، اور وہاں جب وہ پہنچے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ وہاں سے آ کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں چھپ گئے، گھر میں آ گئے۔ اب چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا حجرہ ہے، کوئی اتنا بڑا گھر تو آپ نے نہیں رکھا ہوا۔ اور اس کے بعد جب حجاج کے کارندے آتے ہیں اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حسن یہاں ہیں، فرمایا کہ ہاں ہیں، اندر جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اب وہ لوگ گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ باہر آئے، پھر پوچھا، کہا کہ ہاں تو آپ مذاق کرتے ہو؟ مذاق کرتے ہو۔ اب اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو ان کی زبان سے سچائی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، سبحان اللہ، کیونکہ جھوٹ اور نیکی اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ گئے، تھک ہار کر آ گئے اور کہا کہ ہمیں تو نہیں ملے۔ واپس جب چلے گئے تو اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو انہوں نے پہلا جملہ بڑا خوبصورت کہا، اچھا، فرمایا حبیب استادی کا یہی حق ہے، یعنی ایک تو میرے ہاتھ پر طائب ہوتے ہو، مجھے استاذ مانتے ہو، اور آج میری زندگی کو تم نے خطرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں نے تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیا تھا اور میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح ان کے سامنے تھا کہ ان کے ہاتھ میرے سر تک آتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حبیب اجمی پہ حملہ آور ہو رہا ہے حجاج بن یوسف، لیکن اس کو پتہ نہیں، تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے،
وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. کیا پتہ حجاج بن یوسف جو ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ وزارتیں، یہ سارے عہدے جو ہیں یہ تو دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہر جاتے. جی خان صاحب، ہاتھ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حبیب میں تو اس طرح اندر تھا کہ ان کا ہاتھ میرے سر تک پہنچ رہا تھا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا. فرمانے لگے کہ اے میرے استاذ محترم، میں نے 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، 2 مرتبہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، اور 2 مرتبہ میں نے آمن الرسول والی آیات پڑھی، آخری جو سورہ البقرہ کی آیات ہیں. اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اور پھر یہ کہ حفاظت تو اللہ کی ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ میں تمہارا ہو گیا. جب من کان اللہ کان اللہ لہو. اور پھر علمی طور پر بھی ہم اس عظیم انسان کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام شافعی، یہ بعد میں بعد میں واقعہ بس مکمل ہو گیا، وہ جو ہاتھ والا تھا مکمل ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھ آیات پڑھی پھونک دیا تھا. تو وہ دعائے انس بھی تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ وہ بھی پڑھیں تو بڑے سے بڑا جو ہوتا ہے رعونت اور فرعون وہ جو ہے وہ آپ تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، جو اکثر وظائف میں بھی ہے. دعائے انس بڑی مشہور دعا ہے، میں تو روز پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق. اچھا جی، حضرت حبیب اجمی کا عشق رسول کا واقعہ ہمارے ایک ناظر نے پوچھا ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی میں مطلب توبہ کے بعد آپ نے 60 سال ایسے گزارے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی بندگی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں 60 سال گزارے ہیں. ان میں ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ جب حضرت حبیب اجمی جو ہیں وہ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی میں مطلب نہ ہنسنا، نہ وہ جو زندگی کی رعنائیاں ہیں، خوشیاں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں. تو جو آپ کے تلامیذہ تھے اور جو آپ سے فیض پانے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے. انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور خیریت تو ہے، آپ لا تجلس معنا ولا تضحک نراک ابدا محزونا، ہمیشہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ غمگین پریشان رہتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا احزننی شیئان. اس عرصے میں آپ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سوز و گداز کی کیفیتوں سے گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ ان دنوں میں غم میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. پہلی چیز انہوں نے کہا کہ جب تم مجھے قبر میں چھوڑ کے آ جاؤ گے تو مجھے اپنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک، اور میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، صرف عمل ہوگا. مرتاحنن بعملی، میں نے صرف اپنے عمل کے ساتھ رہنا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ میں کیسے گزاروں گا. اور دوسری شے وہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے پریشان رہتا ہوں کہ مجھے اپنے شیخ سے یہ بات پہنچی ہے کہ بروز قیامت کئی بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو میدان محشر میں شدید پیاس کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے اور ان سے لوگ پوچھیں گے کہ جو نارمل ہوں گے نا، وہ پوچھیں گے کہ ما شربت من حوض محمد، تم لوگوں نے حضور کے حوض کوثر سے جام نہیں پیے؟ تو وہ آگے سے حسرت سے کہیں گے کہ نہیں، ہم محروم کر دیے گئے، ہم نہیں پی سکے. تو کہتے ہیں میں ان دنوں میں بس اسی تڑپ میں حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہوں کہ آقا بروز قیامت مجھے اس حوض کوثر کے جام سے محروم نہ کیجیے گا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں. غیر صاحب یہ تو علامہ اقبال تھے نا، ان کا عشق اس کا ایک اپنا مقام تھا. انہوں نے تو کہا نا کہ یا رسول اللہ پھر حساب لینا ہی ہو، باری تعالیٰ اگر حساب لینا ہی ہو تو حضور سے چھپا کے لینا، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. تو میں تو ہمیشہ یقین جانیے اس شعر کو پنہا بغیر کے ساتھ نہیں پڑھتا،
بلکہ میں اس کو پنہا مگیر کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یا اللہ اگر حساب لینا ہو تو حضور کے سامنے لینا، حضور کے سامنے بے دمزی سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لائی ہے، اگر حضور سے الگ کر کے لیا تو پھر تو بچے گا ہی کچھ نہیں نا، پھر تو یہ بچے گا اپنا اپنا انداز ہے جی۔ میں وہی کہتا ہوں کہ وہ عشق کی ایک معراج ہے، لیکن ہم تو غریب لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے سامنے ہو تاکہ کریم آقا کی وہ شفاعت کی خیرات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکے، ہم نے قدم پاک پکڑ لینے ہیں بس جناب ساری عمر، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہی ڈیوٹی دی ہے آپ کو، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، پکڑ کے ہاتھ کوئی مچل گیا ہوگا، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ تو ہم تو اس آنا لہا کی خیرات پانے کے لیے آقا کی نگاہوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، وساوس والا بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ وسوسے آتے ہیں، میں نے تو کہا استغفار پڑھا کریں۔ جی کثرت سے وساوس جب آئیں تو اس سلسلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور ساتھ میں اس کے یہ تھوڑا سا اسٹڈی کریں، یہ جو وساوس آتے ہیں یہ لذتوں کے سبب سے آتے ہیں، جب انسان دنیا کی لذتوں میں گم ہوتا ہے تو شیطان اسے مزید جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ان کی مراد تھی فکری وسوسے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ آپ کو کوشش کرتا ہے بڑی چلاکی سے ہٹانے کی، اس لیے جو بعض اوقات یہ دانشور حضرات ہوتے ہیں وہ اس لیے بھٹک جاتے ہیں۔ اور مجھے پرسوں چوتھ ایک میسج آیا، اس نے کہا جی آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، یہ لفظ دانشور ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، جو یہ دین حق کے خلاف جو بات کرتے ہیں نا، جو دین پہ حملے کرتے ہیں، یہ دانشور ہوتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اسے دان شور ہونا چاہیے، یہ شور زدہ زمین ہوتی ہے نا، وہ ان کی دانش کو شور لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ دان شور ہو جاتا ہے۔ وساوس کے ضمن میں معوذتین کو بھی وہ بھی میں آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی، میں کہنے والا تھا الحمدللہ آپ معوذتین کی۔ جی میں غیر صاحب یہاں پہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کے لیے کس طرح مختلف سامان کیا کرتے تھے۔ ایک خراسانی حج پہ جانے لگا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں یہ کس کے پاس امانت رکھوں۔ اس نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے، 10,000 درہم ہے اس کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حبیب اجمی سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لایا تو لا کے پیش کیے، کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں تو یہ میری امانت اپنے پاس رکھیے گا، اگر کوئی اچھا گھر آپ کو ملے تو وہ میرے لیے آپ پرچیز کر لیجئے گا، پیچھے سے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کوئی اچھا گھر ملے۔ اب وہ حج پہ چلا گیا تو پیچھے سے بصرہ میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو آپ کے پاس ان دنوں میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس تو اب جب تک وہ زندگی تھی تب تک پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرتے رہتے تھے، اور جب یہ زندگی آئی تو جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں غربا پہ، اور وہ کہہ کے گیا تھا کہ میرے لیے کوئی گھر خریدیے گا۔ تو آپ نے اپنے طور پہ سوچا کہ یہ دنیا کا گھر وہ کتنے دن یہاں رہ لے گا، تو میں کیوں نہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی جنت کا گھر خرید لوں۔ تو آپ نے وہ اس کے 10,000 جو تھے نا، آپ نے وہ سامان خرید کے لوگوں میں بانٹ دیا کھانے پینے کا۔ آپ کے جو پاس آپ کے رفقا تھے انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہے، انہوں نے کہا جی بالکل امانت ہے، وہ آئے گا تو میں اسے بتاؤں گا، اگر اسے قبول ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی امانت کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ اس کو واپس کر دوں گا۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے پوچھا جی وہ میرے پیسے، آپ نے فرمایا میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا ہے۔ اس نے کہا جی آئیں مجھے دکھائیں کدھر ہے میرا گھر۔ ان کا میں نے تمہارا گھر جنت میں خریدا ہے، اور محل خریدا ہے، گھر نہیں خریدا، محل خریدا ہے، اور نوکر چاکر حوران ساری نعمتیں، خدام، ساری نعمتیں، اور ہمیشہ کا محل، ہمیشہ کا محل، جہاں کے پروٹوکول کے 4 جملے یہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آپ جنت میں انٹر ہوں گے تو ملائکہ کہیں گے خوش آمدید، ان لکم ان تسیحوا ولا تسقموا، اس جگہ پہ جہاں ہمیشہ صحت ہے، بیماری ہے ہی کوئی نہیں، ان تحیوا فلا تموتوا، ہمیشہ زندگی ہے، موت ہے ہی کوئی نہیں، ان تشبوا فلا تحرموا، ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے ہی کوئی نہیں، ان لکم ان تناموا فلا تباسوا، ہمیشہ خوشیاں ہیں جہاں پہ غم ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہاں میں نے مال خرید لیا ہے۔ اب وہ بھی تازہ حج کر کے آیا تھا،
اس یہ نے کہا جنت کی ساری ڈیفینیشن، بعض لوگ میں نے دیکھا ہے وہ صرف حوروں کا حسن ہی بیان کرتے ہیں، یہ باقی جو باتیں آپ نے کی ہے یہ نہیں بیان کرتے. یہ بس اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. جی اندر سے وہی نکلتا ہے جو میں نے تو ایک صاحب کو کہا حوروں کے اسپیشلسٹ، میں اس کا جب ذکر کرتا ہوں نا، وہ میں نے کہا ہر حکمران کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں نے کہا میں کہا حوروں کے اسپیشلسٹ ہے. وہ حوریں دکھاتے ہیں، اس لیے ہر اقتدار میں آنے والا ان کو قریب رکھتا ہے. آپ نے وہ محل جو تھا اس کو جب بتایا تو وہ چونکہ آپ کی صحبت کا فیض یافتہ تھا، اس نے کہا حضور یہ جو آپ نے محل میرے لیے خریدا نا، یہ مجھے تحریر لکھ دے. آپ نے لکھ دیا کہ میں نے اس کے 10,000 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت میں محل خرید لیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ تحریر اسے دے دی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مروں نا اور مجھے تم غسل دے کے کفن دو تو یہ تحریر میرے اس کفن میں رکھ دینا. اب وہ رکھ کے اس کی جب اس کی بعد میں تھوڑے عرصے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو جب اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین کر دی تو اگلے دن جب وہ قبر پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر پہ ایک ورق پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ براءۃ من المنزل اشترط حبیب لہ فی الجنہ فدفعہ ربہ قصرہ، کہ اللہ رب العالمین کے اس بندے حبیب اجمی نے اس بندے سے جو محل کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے، محل دے دیا ہے اور اب یہ بری الذمہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. درود و سلام کا فرق، درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ یہ جو درود و سلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک، صلات بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. صلات درود کو کہتے ہیں، سلام سلام کو کہتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پہلے سلام سکھایا پھر درود سکھایا. سبحان اللہ. آج جو لوگ درود پر زور دیتے ہیں، سلام کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس حسن عمل پر نظر ثانی کر لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب، اور پروفیسر نوری آپ کا بھی، اور پیش کی سید ایوب علی کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت. موسمی بخار سے نجات کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 117 بار 117 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کے چہرے پر چھینٹے ماریں. انشاءاللہ جلد شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت عاجزی کا دامن تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. جی طلحہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔